دنیا میں ایک ایسا دور آئے گا جب ہر طرف امن ہی امن ہوگا۔ زمین اپنے تمام پوشیدہ خزانوں کو باہر نکال دے گی اور ان خزانوں کو دنیا کے ایک ایک فرد میں تقسیم کیا جائے گا۔ یہ وہ دور ہوگا جب دنیا میں کوئی غریب انسان باقی نہیں رہے گا اور تمام دنیا اسلام کے پرچم تلے امن میں ہوگی۔ لیکن یہ دور زیادہ دیر تک قائم نہیں رہے گا، کیونکہ زمین کے اوپر اور زمین کے نیچے دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ایک بدترین خطرہ، جس کے بارے میں پہلے سے پیشن گویاں موجود ہیں، وہ پیشن گویوں کو حقیقت کا روپ دار کر باہر نکلنے والا ہوگا۔ ناظرین کرام، یاجوج ماجوج قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے، جو ایک دیوار کے پیچھے قید باہر نکلنے کو بیتاب ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ دیوار کہاں ہے؟ کیا ماہرین جو وقتاً فوقتاً کسی جگہ کی نشاندہی کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یاجوج ماجوج یہاں ہو سکتے ہیں، یا یہ تمام دعوے غلط ہیں؟ چلیں اس ویڈیو میں یہ بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کہاں ہیں، اور زمین کا جانور جسے دابت الارض کہا گیا ہے وہ کیا چیز ہوگی جو یاجوج ماجوج کے بعد زمین پھاڑ کر نکلے گا۔ ناظرین کرام، دنیا کی تاریخ میں 4 ایسے افراد کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے تمام دنیا میں چکر لگا کر تقریباً ہر جگہ اپنی حکومت قائم کی تھی۔ ان افراد میں ایک حضرت ذوالقرنین بھی تھے، جن کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے۔ حضرت ذوالقرنین کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ تاریخی اوراق کے صفحات پر موجود ہے، جس میں وہ ایک ایسی جگہ پہنچے تھے جہاں کے حالات اور وہاں کے رہنے والوں کو دیکھ کر وہ یہ یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ وہ انسان ہے یا پھر کوئی اور مخلوق، اور اگر حضرت ذوالقرنین اس مخلوق کو قید نہیں کرتے تو شاید آج نہ آپ میری آواز سنتے اور نہ ہی آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوتے۔ دنیا کو اس خونخوار مخلوق کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے جس مقام پر حضرت ذوالقرنین نے اس مخلوق کو قید کیا، اس کے بارے میں کئی دعوے کیے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین جب موجودہ قرغیزستان کے ایک پہاڑی سلسلے تک پہنچے تو وہاں انہیں 2 خونخوار وحشی قبائل کا علم ہوا جو لوگوں پر حملہ کر کے انہیں قتل کرتے۔ دوستو، حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت کے مطابق یاجوج ماجوج قوم نوح سے تعلق رکھتے ہیں، جن کے جسمانی خد و خال عام انسانوں سے مختلف ہیں۔ کئی لوگ مانتے ہیں کہ یاجوج ماجوج موجودہ چین کے لوگ ہیں، لیکن اکثریت علماء کرام ان تمام دعووں کی نفی کرتے ہیں۔ یاجوج ماجوج کہاں ہیں، اس بارے میں صحیح علم کسی کے پاس نہیں، لیکن ان کے مقام کی نشاندہی کے حوالے سے کئی دعوے کیے جاتے ہیں۔ فی الحال دنیا ان کے شر سے محفوظ ہے، لیکن کیا ایسا ہمیشہ ہوگا؟ بالکل نہیں، کیونکہ یاجوج ماجوج جہاں قید ہیں وہاں ان کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج کے قبیلوں میں ایک عورت جب تک 1000 بچوں کو جنم نہیں دیتی تب تک اس کی موت نہیں ہوتی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج میں ہم انسانوں کی طرح اموات بھی ہوتی ہیں، لیکن ان میں پیدائش کی شرح اموات سے 1000 گنا زیادہ ہے۔ لیکن سوال یہ بھی ہے کہ ایک فرد اتنی زیادہ تعداد میں بچوں کو کیسے جنم دے سکتا ہے؟ یہ واقعی ایک حیرت انگیز بات ہے، لیکن اگر اس بارے میں تھوڑی سی سٹڈی کریں تو ہمیں روس سے تعلق رکھنے والی ایک عورت کے بارے میں پتہ چلتا ہے، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس نے اپنی 76 سالہ زندگی میں 69 بچوں کو جنم دیا تھا۔ اب ان باتوں کو اور حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارک کو سامنے رکھیں تو یہ سب ممکن بھی ہو سکتا ہے کہ یاجوج ماجوج کے ہر فرد کے 1000 بچے ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یاجوج ماجوج آج دنیا کی کل آبادی سے کئی گنا زیادہ تعداد میں موجود ہیں۔ وہ اس قید سے نکلنے کے لیے ہر روز کوشش کرتے ہیں اور اس دیوار میں ایک سوراخ کر کے ہر دن اسے کل پر چھوڑ دیتے ہیں، لیکن کل جب وہ واپس آتے ہیں تو وہ دیوار پھر پہلی حالت میں موجود ہوتی ہے، اور یہ سلسلہ حضرت ذوالقرنین کے دور سے آج تک شروع ہے۔
دوستو ویڈیو کے آغاز میں نے ذکر کیا تھا کہ یاجوج ماجوج کے نکلنے سے پہلے دنیا میں امن ہوگا، لیکن اس امن سے پہلے اس دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی تباہی ایک ایسے جنگ میں ہوگی جسے الملحمۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے، جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول ہو چکا ہوگا، اور جس دور میں حضرت امام مہدی علیہ السلام بھی اس جنگ میں مسلمانوں کو لیڈ کریں گے، اور جس میں اس دنیا کا سب سے بڑا فتنہ یعنی دجال کا بھی ظہور ہو چکا ہوگا، جو دنیا میں اپنے شر کو ایسے پھیلائے گا کہ کوئی انسان اس کے شر سے محفوظ نہیں رہے گا، اور دنیا اپنی تاریخ کے بدترین دور کا مظاہرہ کرے گی۔ لیکن آخر میں دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تلوار سے قتل ہوگا، جس کے بعد دنیا میں ہر طرف خوشحالی ہوگی اور ہر انسان اپنی زندگی سے خوش ہوگا۔ لیکن اس خوشحال دور کے آخر میں ایک بدترین دور انسانوں کا منتظر ہوگا، جس میں ہر طرف قتل عام ہوگا، اور یاجوج ماجوج انسانوں کو چیونٹیوں کی طرح رونتے ہوئے جائیں گے۔ لیکن یاجوج ماجوج اس وقت تک قید ہوں گے جب تک ان کے نکلنے کا حکم نہیں آ جاتا، اور جب ایسا ہوگا تو ان میں سے ایک کہے گا کہ ہم اپنا کام کل ختم کریں گے۔ جی ہاں، یہ لفظ انشاءاللہ یاجوج ماجوج کے نکلنے کی چابی ہوگی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات آسمانوں کے سفر پر گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کو یاجوج ماجوج کے قبیلوں میں بھی لے گئے تھے، جہاں آپ علیہ السلام نے ان کو اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ دوستو یہ روایت کس حد تک درست ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن آج کے حالات پر نظر ڈالیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا کا امن تہس نہس ہو چکا ہے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ لوگوں کے قتل عام میں تیزی آ رہی ہے۔ تو ایسے میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دجال سے جنگ کا وقت بھی قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے، جس کے بعد یاجوج ماجوج کی تباہی آئے گی، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا فرمائیں گے تو اللہ یاجوج ماجوج پر ایک کیڑے کے ذریعے عذاب نازل کرے گا، جس سے تمام یاجوج ماجوج ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر اتنی بارش ہوگی کہ زمین سے یاجوج ماجوج کی تمام گندگی صاف ہو کر زمین ایسے صاف ہو جائے گی جیسے زمین کی پیدائش کے پہلے دن تھے جس میں زندگی وجود میں آئی تھی۔ یاجوج ماجوج کے خاتمے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام مسلمانوں کے ساتھ زمین پر پھیل جائیں گے، اور زمین پر ایک بار پھر زندگی روا دوا ہوگی، جہاں کسی کو کوئی غم نہیں ستائے گا۔ یہاں یہ سوال بھی ذہن میں آتا ہے کہ آج دنیا میں کئی ممالک کے پاس ایٹمی ہتھیاروں سے لے کر طرح طرح کے خطرناک اور طاقتور ہتھیار موجود ہیں، تو اس وقت یاجوج ماجوج کے خلاف ان ہتھیاروں کا استعمال کیوں نہیں ہو سکے گا؟ دوستو اس سوال کے جواب کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ الملحمۃ الکبریٰ کے بعد اور دجال کے قتل کے بعد دنیا اپنی ٹیکنالوجی کھو دے گی، جو ٹیکنالوجی آج کی جدید ہتھیاروں کو بنانے میں استعمال کی جا رہی ہے، اور یہی وجہ ہوگی کہ انسان یاجوج ماجوج کے خلاف بے بس ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک دنیا میں امن ہوگا، لیکن ان کی وفات کے بعد دنیا میں ایک بار پھر امن کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تب قیامت کی آخری نشانیوں میں سے ایک نشانی کے پورا ہونے کا وقت آئے گا، جب زمین کو پاڑ کر ایک جانور نمودار ہوگا۔ دوستو احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق وہ جانور تمام انسانوں سے بات چیت کرے گا اور کوئی بھی اس سے چپ نہیں پائے گا۔ وہ زمین کا جانور ہوگا جسے دابۃ الارض کہا جاتا ہے، اور جس کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چڑی ہوگی۔ وہ جانور انسانوں کے ماتھے پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر لگائے گا، جس سے مومنین اور کافر الگ الگ ہو جائیں گے، جس کے بعد ایک ہلکی ہوا چلے گی اور مومنین اپنی اپنی جگہوں پر لیٹ جائیں گے اور ان کی موت ہو جائے گی، جبکہ کافر جب صبح اٹھیں گے تو ان کے لیے ایک حیرت ناک منظر سامنے ہوگا، کیونکہ اس دن سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، اور جس خوف کے عالم میں ایک حاملہ عورت اپنے بچے کو گرا دے گی، اور اس کے بعد وہ گھڑی آئے گی
جس کے بعد یہ کائنات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، یعنی قیامت۔